پہلگام مقبوضہ جموں کشمیر کا علاقہ، انڈیا کا جہاں قبضہ، یہاں سیاح آئے ہوئے تھے، ان پر حملہ ہونے کی اطلاع ہے۔ بھارتی میڈیا زہر اگل رہا ہے مسلسل، بھارتی پروپیگنڈا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اور یہ اس موقع پر جبکہ وائس پریزیڈنٹ امریکہ جے ڈی وینس اپنے اہل خانہ اور بچوں کے ساتھ دورے پر ہیں بھارت کے، اور جب مودی صاحب سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ اس بیچ یہ جو حملہ ہوا اس کو پاکستان کے اوپر الزام عائد کرنے ہیں بھارتی میڈیا اور بھارتی اکاؤنٹس۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، افغانستان کے دورے پر بھی ہم نے بات کرنی تھی، جو اسحاق ڈار صاحب گئے، جو اسلحہ امریکی دہشت گردوں کے ہتھے چڑھا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ موضوع اب انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہو رہا ہے جسٹ بیکاز آف انڈین میڈیا۔ پہلگام پہ حملہ ہوتا ہے، ذمہ داری پاکستان پر یا پاکستان کے اوپر الزام اور فالس فلیگ کے نام پر زہر اگلا جا رہا ہے انڈین میڈیا کی جانب سے۔ وائی ناؤ؟ دیکھیں جامی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نریندر مودی کی سرکار نے انڈیا کے اندر ایک مومنٹم سیٹ کر دیا ہے کہ جو بھی انڈیا کے اندر ہوگا، پچھلے یہ 11 سال کا پیٹرن ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں 2014 سے جب سے نریندر مودی پاور میں ہے، 11 سال 12 سال کا پیٹرن یہ جو بھی انڈیا کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، دیکھیں نا، انڈیا کے اندر صرف کشمیر تو نہیں ہے، پورے کا پورا ریڈ کوریڈور بھی ہے، جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ انسرجنسیز ختم کر دیں گے۔ جو بھی وہاں پہ ہوگا الزام پاکستان پہ آئے گا، پہلی بات۔ تو جیسے یہ واقعہ وہاں پہ ہوا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی یہ پاکستان ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کے گروپ ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کتنے ٹائٹ سپاٹ میں آلریڈی بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ کو پتا ہے جامی صاحب، پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے سینکشن جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، آپ کو پتا ہے اس چیز کا۔ پھر امریکہ کے اندر پاکستان کے بارے میں جو کانگریس ہے وہ ایک بڑی ٹف لائن لے رہی ہے، انہوں نے بلز ڈیفرنٹ جو ہے وہ ملٹری کے حوالے سے لے کے آئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ امریکی کانگریس مین حال ہی میں یہاں سے ہو کے گئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہاں انڈیا کے اندر جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں اور جن کی وائف جو ہیں ہندو ہیں، اوشا وینس، وہاں آئی ہیں، اور اگلے دن ہی آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ نریندر مودی سعودی عرب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس ٹینشن میں پاکستان موجود ہے، پاکستان کی ایک بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ ہم ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ مورلی کشمیر کے ایشو کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انڈیا نے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگز کروائی ہیں، بندے چن چن کے مروائے ہیں، انہوں نے ڈیتھ سکواڈز ہائر کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان آپ دیکھیں ایک سائڈ پہ کلبھوشن یادو یہاں سے پکڑا جاتا ہے۔ جی کلبھوشن یادو پکڑ، ایک طرف ہم خیبر پختونخوا میں بزی ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، دوسری طرف بلوچستان۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے نریندر مودی کے اس خاص پریسیڈنٹ کا حوالہ دیا، جو ان کا سٹائل ہے نظر بھی آتا ہے، اس میں کہیں ایک وجہ یہ بھی تو نہیں ہے کہ جو وقف بل وہاں پہ آیا ہے، وہاں پہ پورے بھارت کے مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں بتی گل کے ذریعے، اور سراپا احتجاج ہیں، سپریم کورٹ جانا چاہ رہے ہیں، تو جس زبردستی سے زور سے انہوں نے مسلمانوں کی وقف املاک کو بھی ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنایا، اب اس حملے میں بھی رنگ را ایسوسیٹڈ کچھ جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پہ وہ یہی دے رہے ہیں کہ ایز اف یہ مسلم ڈومینیٹ اور مسلمانوں کو پاکستانیوں کے ساتھ جوڑ کر کنیکٹ کر رہے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ خاص جو مینورٹی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان دنوں پاکستان۔ دیکھیں آپ کو پتہ کوئی موقع ایسا ضائع نہیں کیا جاتا جس میں پاکستان کو جو ہے یا مسلمانوں کو امیڈیٹلی اسلامک ٹیررزم، اسلامک ملیٹنسی، پاکستان، یہ کوئک ورڈز ہیں ان کے لیے، انڈین میڈیا کے لیے، اور وہ یہ کرتے رہتے ہیں۔ اب انڈیا بیسیکلی اپنے آپ کو پورٹرے کرنا چاہتا ہے کہ جی ہم تو یہاں پہ بڑے جو ہے وہ مظلوم ہیں، ایک طرف چائنا ہے، وہ بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑی ملٹری ہے، ایک طرف ہمیں اس طرح کے مسئلے ہیں۔ تو انڈیا بیسیکلی اپنے آپ کو پورٹرے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں امریکی وائس پریزیڈنٹ انڈیا میں ہو، انڈین لیڈرشپ مڈل ایسٹ میں ہو، تو آپ امیجن کریں کہ کس طرح کی پکچر ڈرا ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے اوپر آلریڈی جو ہے وہ کبھی نیوکلیئر، کبھی میزائل، اور کبھی کانگریس کے اندر سینکشنز ہو۔ سو ہم تو اپنے مسئلوں میں پھنسے ہوئے، صرف وہ پکچر ڈرا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ اگلے 4 سالوں میں اس طرح کی پکچر رکھنا چاہتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ایسے کیا تھا کہ جب انہوں نے 2019 میں پاکستان میں سٹرائک کی تھی تو انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے سپورٹ لینے کی کوشش کی تھی، اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ان کا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو پلانز ہیں پروپیگنڈا کے، وہ آپ ڈسکس کریں اپنے تبصرے میں، جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھارت کی عادت ہے کہ ایسا کوئی حملہ ہو تو اسلامک ٹیررزم، اسلامی دہشت گردی، یہ نوشنز یوز کرتے ہیں۔ تو کلبھوشن کا یہاں آنا، جو کچھ وہ دہشت گردوں کی فنڈنگ افغانستان میں اینٹی پاکستان کر رہے ہیں، یہ پھر ہندو ٹیررزم ہوگا؟ ہم تو نہیں کہتے ہندو ٹیررزم کا لفظ استعمال کرتے۔
जामी साहब, हम इसको बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन हम इसको प्रॉपरली दुनिया में अपने केस को भी तो नहीं ना प्रेजेंट करते। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी कुर्बानियां दे रही हैं और लड़ रही हैं, क्या पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रोजाना यहाँ पे 9/11 होते हैं, कभी बलोचिस्तान, कभी केपी, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कितने को लेवल पे उसको दुनिया में लेके जाती है। वहां एक वाकया 2008 में हुआ, उसको वो 18 साल हो गए हैं उस वाकये के पीछे लगे हुए हैं वो। तो सवाल ये है कि देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने केस को फ्रेम ही नहीं कर सकते, हम अपने मसले को दुनिया के सामने पेश ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक, ये अलमिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। मकबूजा कश्मीर में जो सयाहों पर हमला हुआ है, ये ताज़ा वाक़या है जिसके ऊपर आपको ताज़ा अपडेट्स और ताज़ा तबसरा तज्जिया आपकी खिदमत पेश किया है। बस ये नज़र रखिएगा कि सोशल मीडिया पर जो रॉ स्पोर्टेड अकाउंट्स हैं वो कैसे जहर उगलेंगे, कैसे प्रोपेगेंडा करेंगे, उससे बचना है।